تو یہ 65 میں الیکشن ہوئے اس آئین کے تحت جس کو اگر آپ آئین کا درجہ دینا چاہتے ہیں، مگر تمام طاقت کے باوجود، کیونکہ جب کوئی ناانصافی ہوتی وہ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے، تو وہ شخص جو آئے تھے بڑے دھواں دھار طریقے سے اور اپنے آپ کو مسلح کر دیا تھا اس قوم پہ، ان سے سنبھلا نہیں گیا۔ 1969 سے لے کر 1971 تک انہوں نے ایک اور عامر کو سنبھالا کہ بھئی تم سنبھالو، میں چلا۔ 1969 میں 71 میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت مشکل وقت تھا پاکستان کے لیے۔ پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر 1971 میں۔ اچانک ٹوٹا نہیں، اس کے بیج بوئے گئے تھے۔ اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے؟ اس کے بیج بوئے گئے، یہ میری رائے ہے، فیڈرل کورٹ میں۔ جسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بویا کہ یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھایا تو ہم اس پہ چلیں گے۔ تو وہ بیج جو بویا، وہ زہریلا بیج جو بویا، وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے دسمبر 1971 میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عبوری یا انٹرم کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوتا ہے 31 اپریل 1972 میں۔ یہ مطلب تقریباً 1 سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو اس جو شکل ہے 73 والی شکل میں آنے کے لیے یہ 1 سال لگا۔ یہ جو آئین اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے؟ یہ آغاز ہوتا ہے آئین میں، اس میں اندراج ہے کہ یہ 14 اگست 1973 کو یہ اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو جو ہم کام آج کرنے بیٹھے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آج ہوتے ہیں بلکہ صدیوں بعد بھی ہوتے ہیں، برسوں بعد بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایک جو جذبہ تھا، ایک جو شعور تھا، ایک جو پیار اور محبت تھی 1940 میں 1947 میں، وہ کتنی جلد نفرتوں میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال 71 میں اس قوم کا سر جھکا ہوا تھا، شرمندہ قوم تھی۔ اس کا وقار اب بلند کرنا پڑا ایک طریقے سے جو کیا گیا، اور وہ میرے خیال میں تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس۔ یہ ہوا فروری 1974 میں۔ 57 ممالک کے صدر، پرائم منسٹر، بادشاہ، ہیڈ آف اسٹیٹس آئے اس میں، اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے مجیب الرحمان کو بھی دعوت دی، اور بنگلہ دیش جو ملک الگ بن گیا تھا وہ بھی آئے اس میں۔ تو ایک یہ یکجہتی میں نے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں، موجودہ اسلامی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہے۔ اور میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد یہ بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ان کی سب سے ایک بڑی باڈی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ UN تو سب سے بڑی باڈی یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، مگر اس کے بعد یہ جو اجلاس ہوا تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس، اس کی یادداشت جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، وہ ایک ترکی آرکیٹیکٹ نے ایک وابڈا ہاؤس پنجاب اسمبلی کے سامنے 155 فٹ لمبا مینار ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اس یکجہتی کی۔ جب یکجہتی ہو، جب لوگ متحد ہوں، تو انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit۔ اور جب نہ ہوں، جب نفرتیں، جب دشمنیاں، جب جھوٹ، جب بد اخلاقی،
پھر نتیجے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے, ہمیں صرف اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کیا اس کے نتیجے نکلتے ہیں, اور وہ نتیجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں جو ایک انہوں نے کہا میں مختصر بات کروں, اور مختصر بات کرنا کوشش کروں گا کہ آپ, میری تو ہو گئی کہ میں لمبی سی بات کروں کہ سوال کم سے کم آئیں, مگر پروفیسر مشتاق صاحب کو کی بھی بات رکھنی ہے. تو پھر بھی دو چار باتیں ہوئیں جو میرے خیال میں غیر مناسب تھیں, اس سے بھی ہمیں نظریں نہیں چرانا چاہیے. ایک تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور جے اے یو جماعت علماء اسلام دو سیاسی پارٹی ہیں, میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف قانونی بات کروں گا. ان کی حکومتیں تھیں صوبہ بلوچستان اور صوبہ اس وقت کا صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کے نام اب اس کا نام پڑا ہے, وہاں ان کو برطرف کیا گیا. یہ اور نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی سرکاری. 24 فروری 1975 کا دن تھا. سپریم کورٹ میں ریفرنس گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی صحیح. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مارچ 77 میں انتخابات. اس میں جیسا کہ آپ جو میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں, کیونکہ نوجوان ہمارے تاریخ سے شاید اتنے ان کی نظر نہ ہو کہ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں. اس میں پھر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھے. بہرحال ایک الائنس بنی تھی پاکستان نیشنل الائنس, اس نے وہ, مگر مجھے پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کہ یہ آپ کے یہ جو انتخابات ہیں یہ منصفانہ انتخابات نہیں تھے, مگر اس کے باوجود دونوں مخالفین ٹیبل پہ بیٹھے, اور جہاں تک تاریخ اس بات کی گواہ دیتی ہے وہ ان کا اگریمنٹ پہنچ چکا تھا, بس وہ سائننگ کی دیر تھی کہ ایک اور شخص نے پھر وار کیا جمہوریت پہ, وار کیا آئین پہ. یہ تھا 4 جولائی 1977 کا دن. ایک شخص آ گیا, حاوی ہو گیا, پوری قوم پہ مسلط, اور 11 سال حکومت کی اگست 1988 تک, اور پھر وہ ایک جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے عدالتوں میں کیسز آئے, چیلنج ہوا, نصرت بھٹو کیس آیا, ذوالفقار علی بھٹو کیس آیا, ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی ایک ووٹ سے. ہمارے جو ایک اور جو ہمارے یہاں نہ صرف ایک ڈکٹیٹر آتا ہے, مگر ڈکٹیٹر کو کچھ عرصے بعد کچھ وہ ہونے لگتی ہے کہ میں تو اصل میں جمہوریت پسند کرتا ہوں. وہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے لگتا ہے, وہ دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہ ریفرینڈم کراتا ہے. اگر آپ, میں مشورہ دوں گا آپ کو, اگر آپ پی ایچ ڈی کریں کہ جب بھی پاکستان کی ریفرینڈم میں کسی ڈکٹیٹر نے الیکشن کروایا تو ہمیشہ وہ 98.4% سے جیتتا ہے. جب آپ لوگوں شاید ریفرینڈم آپ نے دیکھا, کبھی بھی آپ گزرے ہیں, تو میں تو آج تک کسی شخص سے نہیں ملا جس نے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا. بہرحال شاید میں صرف انہی لوگوں کو جانتا ہوں جن نے ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالا. مگر اگر آپ دیکھیں تو پولنگ بوتھ خالی, اور جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں ہر گلی کوچے میں زور اور شور اور
بینرز اور پوسٹرز اور ہر کوئی کے انگوٹھے پہ وہ نشان لگا ہوا ہے، تو 60 سے اوپر تک کبھی نہیں فیصد گئی ووٹ کاسٹ کی. اگر ریفرینڈم میں پتہ نہیں کیا کیسے مجموعہ کیسا یہ ہوتا ہے کہ وہ 98 پہ پہنچ جاتے ہیں. خیر یہ تو میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ شاید جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے لیے وہ اس پہ غور و فکر کر سکیں یہ نتیجہ کیسے نکل آتا ہے. بہرحال ریفرینڈم کے بعد الیکشن جو ہوئے تھے وہ اس الیکشن میں وہ غیر سیاسی نان پارٹی بیسس پہ ہوئے. تو اس وقت کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD نے بائیکاٹ کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو بہرحال الیکشن ہوئے. محمد خان جنیجو صاحب نان پارٹی بیسڈ الیکشنز میں وہ پرائم منسٹر بنے. اب جابر نہ صرف جابر کو ایک اور یہ بھی پسند ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کرے. جو اس ملک میں مسلمان تھے وہ مسلمان تھے، ان کو پتہ ہے کون ہوتا ہے مسلمان کون نہیں ہوتا، مگر ایک PCO کے ذریعے انہوں نے مسلمان کی تعریف بھی کر دی. پھر انہوں نے اب وقت آیا آئین کی بحالی کا. اب 85 میں ہم آ رہے ہیں، یہ دن ہے 2 مارچ 1985 کا. یہ آئین کی بحالی کا حکم RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر. عجیب الفاظ بھی ایجاد ہوتے ہیں، ٹرمز بھی ایجاد ہوتے ہیں. پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر، لیگل فریم ورک آرڈر. پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پوری قوم کو بنا رہے ہیں، مگر لگے قانونی. ہم غیر قانونی کام کریں مگر لگے قانونی. بہرحال یہ قانونی یا غیر قانونی جیسے آپ اس کو سمجھیں، اس RCO نے 65 شقیں آئین کی تبدیل کر دی. اچھا، اور انہوں نے وہ جو اس وقت کی پارلیمان تھی جو کہ غیر پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ پارلیمان تھی، اس پہ ان کو یہ کہا کہ تب میں مارشل لا اٹھاؤں گا جب تم 8ویں ترمیم منظور کرو. تو 8ویں ترمیم انہوں نے میرے خیال میں جبراً، شاید غیر مناسب الفاظ نہیں ہوگا کہنے کے کہ وہ جبراً انہوں نے کروائی، اور پھر آخر کار مارشل لا اٹھایا گیا 30 دسمبر 1985 میں. مگر اس میں ہمارے جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے انہوں نے ایک چیز سوچی، مگر یہ اگر پھر بھی جو میری اسمبلی ہے جس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، جس میں میری مرضی کے زیادہ تر لوگ ہیں، پھر بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں ان کو جمہوریت پسند نہ آ جائے چلتے چلتے اور یہ شاید کوئی جمہوری اقدام نہ کر بیٹھیں. تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک آئین میں شک ڈالی جو آرٹیکل 58(2)B کے نام سے مشہور ہوئی کہ جب ان کا دل چاہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کو برطرف کر سکتے ہیں. یہ اور انہوں نے اس شک کا استعمال بھی کر دیا، کیونکہ انہی کے چنے ہوئے محمد خان جنیجو کچھ دن بعد ان کو پسند نہیں آئے. 29 مئی 88 میں انہوں نے محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا. اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ضیاء صاحب کا حادثہ ہوتا ہے، تو اب جو وہ نہیں تھے، تو جو اگلے الیکشن ہوئے وہ نومبر 88 میں ہوئے، جو کہ پولیٹیکل پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے، اور اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اکثریت پائی اور وہ پرائم منسٹر بنی. مگر 2-3 باتیں میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ
یہ جو اختیار انہوں نے بیج، ایک اور بیج بو دیا، نفرت کا بیج آپ اس کو کہیں، کڑوا بیج کہیں، 58(2)B کا 58(2)B کا استعمال خود کر گئے موصوف۔ اس کے بعد جو اگلے صدر تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی 58(2)B کا استعمال کیا، بلکہ 2 دفعہ کیا۔ ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اور دوسری طرف نواز شریف کی حکومت، تو انہوں نے یہ، ان کو اعزاز ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ ایک شخص نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غلط ہے۔ تھوڑی سی مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ سراہتی چلی گئی، یہ اقدام چیلنج ہوئے، یہ ریزولوشن غلط ہے، مگر انہوں نے کہا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔